روح القدس مددگاری، جبریل سے بھی مدد لے رہے ہیں. ہاں لیکن اگر جبریل میری مدد کریں تو اس کی مدح میں بھی کروں رقم اشعار. جو جبرائیل مدد پر ہو فکر کی میرے، نعوذ باللہ، جو جبرائیل مدد پر ہو فکر کی میرے، تو آگے بڑھ کے کہوں اے جہان کے سردار، اے اللہ کے نصور. ان سے جا کے کہوں، کیا کہوں؟ تو فخر کون و مکان زبدے زمین و زماں، امیر لشکر پیغمبراں شہ ابرار. سنو، طفیل آپ کے ہے کائنات کی ہستی، آپ ہی کے صدقے طفیل میں کائنات کی ہستی ہے. بجا ہے کہیے اگر تم کو مبدأ الآثار، یعنی آپ ہی اس وجود کے شروعات ہیں. اور یہی تو بریلوی کہتا ہے بیچارہ کہ اللہ کے نبی تو شروع سے ہیں، جب سے اللہ ہے جب سے اللہ کے نبی ہیں. تو ان کو تم کہتے ہو کہ یہ بدعتی، یہ مشرک ہیں. سنو، اور لکھا ہے جلو میں تیرے سب آئے عدم سے تاب وجود، یعنی آپ ہی کی وجہ سے سب لوگ عدم سے وجود میں آئے. قیامت آپ کی تھی دیکھیے تو ایک رفتار. جو انبیاء ہیں وہ آگے تیری نبوت کے کرے ہیں امتی ہونے کا یا نبی اقرار. سنیں لگاتا، سنیں یہ دیکھیں یہ عقیدہ جو سراسر جھوٹا اور باطل عقیدہ ہے. قاسم نانوتوی صاحب اور زکریا صاحب اور تبلیغی جماعت اور دیوبندیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ لگاتا ہاتھ نہ پتلے کو بلبشر کے خدا، یعنی بلبشر آدم کے پتلے کو اللہ ہاتھ بھی نہ لگاتا اگر ظہور نہ ہوتا تمہارا آخرکار. اگر تم نہ آتے تو آدم بھی نہ پیدا کیے جاتے. نعوذ باللہ. یہ اتہام ہے. یہ کہاں سے انہوں نے حدیث ہے؟ کون سی حدیث ہے یہ سراسر کذب ہے اللہ اور اس کے رسول پر. سنو اور سنیں، یہ دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. وکرمنا بنی آدم، اللہ نے فرمایا ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا ہے، تمام مخلوقات پہ اشرف بنایا، اعلیٰ بنایا ہے. تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور افضل انسان ہے. لیکن حضرت قاسم نانوتوی صاحب کی محبت دیکھیے، وہ محبت جو صحابہ کرام سے بڑھ کے ان کے اندر ہیں. پوچھو ذرا ان سے. لیکن کہہ کیا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں برا ہوں بد ہوں گنہگار ہوں پتیرا ہوں، برا ہوں بد ہوں گنہگار ہوں پتیرا ہوں، تیرا کہیں ہے مجھے گو کی ہوں میں ناہنجار. حرامی کہتے ہیں ہمیں تجھے کہتے ہیں کہ میں تیرا ہوں، بھلے وہ لوگ مجھے ناہنجار یعنی حرامی بد کردار لوگ کہتے ہیں، لیکن میں تیرا ہوں. لگے ہے، یہ سنو، لگے ہے تیرے سگ کو، لگے ہے تیرے سگ مانے میں بتا چکا ہوں طاہر القادری کے حوالے سے. اور الیاس قادری جو اپنی کتاب فیضان سنت میں لکھتا ہے سگے دربار مدینہ، سگے مدینہ. طاہر القادری نے کہا ہے نا کہ حضور کے جالی مزار کے پاس چند کتے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ولی اللہ جا کے ان کتوں میں بیٹھ گئے. تو وہ کتے ہوتے تو بھاگتے، وہ کتے تھوڑی تھے، وہاں بیٹھے تھے. وہ بھی جا کے بیٹھ گئے پلتھی مار کے، تو کتے ان کے ارد گرد بیٹھے ہی رہے، بھاگ کے نہیں گئے. وہ کتے تھوڑی تھے. ارے نعوذ باللہ، ان کے اولیاء اللہ کتے ہوتے ہیں. مر جاتے ہیں تو کتوں کی روحوں میں آتے ہیں. کوئی ہندو سے کہے تو کہے گا وہ بڑا پاپی رہا ہوگا جو کتے کی شکل میں آتا ہے. آواگمن کا عقیدہ وہی عقیدہ ہے. تو طاہر القادری کہتا ہے وہ کتے تھوڑی تھے، ارے وہ ولی کچھ اور تھے، ورنہ کتے ہوتے تو بھاگ جاتے. یہ دلیل ہے اس کی. تو لکھ رہے ہیں قاسم نانوتوی کہا کریں کہ لگے ہے تیرے سگ کو گو میرے نام سے عیب، یعنی تیرا جو کتا ہے اے نبی، جو تیرے کتے ہیں، جو تیرا کتا ہے. نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کا کوئی کتا نہیں تھا، لیکن یہ الزام لگا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی، اللہ اکبر، ایک دفعہ وہی آنا بند ہو گئی، ایک دفعہ وہی آنا بند ہو گئی. اللہ کے نبی پریشان، وہی کیوں نہیں آئی. پھر وہی آئی کچھ دنوں کے بعد میں. تو اللہ کے نبی نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل تم کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت جبریل نے کہا اے اللہ کے رسول، جس گھر میں کتا ہو، جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں نہیں داخل ہوتا ہوں. آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا پلہ بیٹھا ہوا تھا، اس لیے میں نہیں آیا. اللہ اکبر. اس نبی کو یہ بھی پتا نہیں کہ چارپائی کے نیچے کتے کا پلہ بیٹھا ہے. اس نبی کے بارے میں زکریا صاحب یہ عقیدہ بتلا رہے ہیں کہ جناب علی جامی آ رہے ہیں کہاں سے؟ روس کے علاقے سے. فارسی میں شعر کہنے سب کچھ حضور کو پتا ہو رہا ہے. حضور زندہ تھے، چارپائی کے نیچے کتا ہے، حضور کو پتا نہیں، لیکن یہاں سب دلوں کے رازوں کو پتا ہو رہا ہے. یہ دیکھیں عقیدہ بدعقیدگی کی نمونے دیکھیں گے. تو حضور جبریل نہ آئے کتے کے، اتنا لعنتی جانور، حضور نے کتے کو قتل کرنے کا کتوں کو حکم دیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، تیرے کتے کو بھی اگر میرا نام لگ جائے تو اسے بھی عیب لگتا ہے. نعوذ باللہ، یعنی اگر اس کتے کا نام قاسم رکھ دیا جائے تو اسے بھی کیا ہے؟ یہ عیب ہے.
وہ بھی برا ہے سمجھو، یعنی میں اتنا برا ہوں، تیرے کتے سے بھی برا ہوں۔ پر تیرے نام کا لگنا مجھے ہے عزت و وقار، لیکن آپ کا جو نام مجھے لگا تو میرے لیے عزت کی بات ہے کہ میں آپ سے منسوب ہوں۔ سنو، تو بہترین خلائق میں بدترین جہاں، اے اللہ کے نبی تو بہت بہترین مخلوق ہیں آپ، اور میں دنیا کا سب سے بدترین ہوں، نعوذ باللہ۔ سنیں، تو سرورے دو جہاں میں کمینہ خدمتگار، یہ کمینے لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں ایک مولوی تھا نا، میلاد ہوئی تو میلاد میں کہتا ہے اور سگے غوث الورا ہوں۔ صبح جب ہوئی تو میں چائے پینے کے لیے گھر سے نکلا تو ادھر سے نظر آیا تو میں نے کہا اے غوث پاک کے کتے، وہ بھڑک گیا، کہہ رہا تم مجھے غوث پاک کے کتے کہتے ہو؟ میں نے کہا بھائی رات کو تو ہی تو کہہ رہا تھا اور سگے غوث الورا ہوں اور میں غوث پاک کا کتا ہوں، تو میں نے کہہ دیا تو برا کیا بھائی ہیں؟ تو ان کو بھی کہو کہ تم کتے لوگ ہو، تبلیغی جماعت والوں کو بھی۔ اب یہ تو شعر انہی کا ہے نا بھائی، ہمارا تو نہیں، ہم نہیں کہیں گے، شاید کوئی کہنے والا مل جائے ان کو۔ یہ کمینے کہتے میں کمینہ خدمتگار۔ سنیں، بہت دنوں سے تمنا ہے کیجئے عرض حال، اگر ہو اپنا کسی طرح تیرے در تک بار، یعنی بڑے دنوں سے یہ تمنا لیے بیٹھا ہوں کہ کب آپ کے در پہ حاضری ہو، اپنے دل کا حال کہوں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ یہ عقیدہ، یہ بدترین عقیدہ کہاں سمانے والا ہے؟ لکھ رہے ہیں جو تو ہی ہم کو نہ پوچھے تو کون پوچھے گا؟ کیوں اللہ نہیں ہے؟ ان سے پوچھو تبلیغی جماعتیوں، تمہارا اللہ نہیں ہے؟ ہاں، قاسم نانوتی صاحب کا اللہ نہیں تھا؟ نعوذ باللہ۔ کیا اللہ کو بھی موت آتی ہے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ حی القیوم ہے۔ ہم وہابیوں سے پوچھو، وہ ہمیشہ سنتا ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، لیکن تبلیغیوں جماعت والوں کا اللہ شاید جیسا کہ لگ رہا ہے شعر سے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جو تو ہی ہم کو نہ پوچھے تو کون پوچھے گا، بنے گا کون ہمارا تیرے سوا غمخوار۔ اللہ اکبر۔ اللہ تو یہ کہے امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو پریشان حال کی پریشانیوں کو سن کے لبیک کہتا ہے؟ جو اللہ کو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي۔ اے میرے حبیب، میرے بارے میں اگر لوگ پوچھیں تو ان سے کہو میں ان سے قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، ہر فریاد کرنے والے کی فریاد کو پہنچتا ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں جو تو ہی نہ پوچھے تو کون پوچھے گا، تیرے سوا میرا اس دنیا میں اے اللہ کے نبی کون ہے؟ اللہ نہیں ہے؟ یہ کتنا بڑا شرک ہے یہ، ہاں؟ اور سنیں، رجا اور خوف کی موجوں میں ہے امید کی ناؤ، کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار۔ اسی خوف اور امید میں ہوں کہ اللہ کے نبی میرا بھی نام مدینے کے کتوں میں شامل ہو جائے۔ میں جب مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ہم لوگ خوب کتوں کو مارتے تھے، کتے آ کے بلیوں کو کھاتے تھے، جن بلیوں کو ہم ہڈیاں دیتے تھے، گوشت کھلاتے تھے، بڑی پیاری بلیاں تھیں وہ مدینے کی، لیکن کتے پکے درجے کے حرامی تھے ہم نے دیکھے۔ وہ ہم چھٹیوں میں جاتے بلیاں نہیں بچتی تھی، کیوں؟ وہ بےہودے آ کر کے کتے وہ کھا جاتے تھے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں مدینے کے کتوں میں میرا بھی شمار ہو جائے، یہ میری تمنا ہے۔ یہ تبلیغی جماعت کے بھائیو، تمہارے گرو گھنٹال ہیں، یہ دیکھو کتاب، یہ کوئی میں گپ نہیں چھوڑ رہا ہوں، خود پڑھو۔ اور یہ فضائل درود 125 صفحہ 126 24 پورا بھرا ہوا۔ اور سنو، ہاں، کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار، جیوں یعنی زندہ رہوں، جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں۔ اے اللہ کے نبی اگر میں زندہ رہوں تو حرم کے کتوں کے ساتھ پھروں۔ حرم میں کتے نہیں، ان سے پوچھو، ان کو بتاؤ آج حرم میں کتے نہیں ہیں۔ کسی زمانے میں بھی وہاں کتے نہیں جاتے تھے، اور جاتے بھی تھے تو قتل کر دیے جاتے تھے، اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا۔ اور کتے مسجدوں میں جائیں، حرم میں جائیں تو ناپاک ہوتے ہیں کتے، مسجدوں میں نہیں جاتے، تو حرم میں کتے کہاں پھریں گے؟ جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، یعنی اے اللہ کے نبی اگر جیوں تو حرم کے کتوں کے ساتھ پھروں، مروں تو کھائیں مدینہ کے مجھ کو مورو مار، مجھے مدینے کے کتے بلیاں چوہے بچھو سانپ ہمیں کھا جائیں، یہی میری تمنا ہے۔ اعوذ باللہ۔ ایسی عقیدت کیا صحابہ کرام سے بھی بڑھ کر کے کوئی محبت کر سکتا ہے اس دنیا میں؟ لیکن انہوں نے کبھی اپنا نام نبی کا کتا، کلب علی، علی کا کتا، کلب محمد، محمد کا کتا اپنے اولاد کا بھی نہیں رکھا، تابعین نے بھی نہیں رکھا، تبع تابعین۔ یہ انڈین چھاپ لوگ ہیں،
یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہندوستانی ذہنیت، پاکستانی اور بنگلہ دیشی فکر مولویوں کی گھٹیا ذلیل قسم کے لوگ جو ہمارے اسلام کی طرف منسوب کر کے جس انسان کو اللہ نے مکرم اور محترم بنایا ہو اس انسان کو اپنے آپ کو کتے بلی کہہ رہے ہیں۔ سنا، اڑا کے بعد میری مشت خاک کو پسے مرگ، کرے حضور کے روضے کے آس پاس نثار، غرض لکھا ہوا ہے۔ اب یہ شعر اور بھی ہیں، میں بتاؤں آپ کو کہ 60 ہی اشعار ہیں جن کا یہ عالم ہے، اگر 150 200 جو 160 جو 150 تھے اگر وہ لکھے جاتے تو کیا ہوتا۔ اخیر میں زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ اپنے لطف و کرم سے اپنے حبیب اپنے پاک رسول کے طفیل سے جو لغزشیں اس میں ہوئی ہیں ان کو معاف فرمائے۔ چلتے چلتے ختم کرتے کرتے گند بھی لگا دو، گند تو پوری کتاب میں ہے لیکن چلتے چلتے خاتمہ بالخیر نہیں ہوا، خاتمہ بالخیر نہیں ہوا بلکہ خاتمہ عقیدے کی برائی اور بگاڑ پر ہوا ہے، اور جس کا خاتمہ عقیدے کی فساد اور عقیدے کی برائی پر ہوا ہو وہ کبھی جنت میں، سوچ لو ہم کیا کہیں۔ یہ فضائل درود شریف میں کلوز کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ عقیدہ مکمل طور پر آپ کے سامنے ہے تبلیغی جماعت والوں کا، آئینہ اس درود کے حساب سے آگے ہے انشاءاللہ تبارک تعالی۔ وعدہ رہا فضائل صدقات جو گند کی پوٹلی ہے پوری، اللہ کی قسم یہ تو معمولی تھے، فضائل صدقات کے اندر دیکھیں اور فضائل حج اس کے اندر جو خباثتیں بھری ہوئی ہیں انشاءاللہ تبارک تعالی، یہ سب فضائل جھوٹ، فضائل کذب، فضائل گند ان کو کہہ لیں، فضائل حج قرآن اور حدیث کے سہارے لے کر کے یہ باطل عقیدے ان کتابوں میں بھرے گئے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ آپ خود ان کتابوں کو پڑھیں اور اٹھو اور امت کے سامنے اس کی قلعی کھولو، اور یہ جو تبلیغی نماز کے چکروں میں لوگوں کو پھانس کر اس بدعقیدگی کی دعوت دیتے ہیں ان کے گریبان پکڑو، ان کے گریبان پکڑو، اور ان کو پکڑ کر کے اگر آپ کو نہ ملے تو ہم جیسے لوگوں کے پاس لاؤ، پھر ہم ان کی خبر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرو، ان کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان گمراہ جاہلوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اور یہ بیچارے بھولے بھالے لوگ جو ان تبلیغیوں کے چکروں میں آ کے بیچارے اپنا سب کچھ ضائع اور برباد کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں صحیح راستے پہ چلائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔